جادو کی بہت سی اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جادوگر کسی بھی شخص کا استعمال کیا ہوا کپڑا لیتا ہے، اس کے بال لیتا ہے، یا اس کی بنیان وغیرہ، یا کسی عورت کا دوپٹہ وہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر جادو کرتا ہے۔ جادو کرنے کے بعد پھر اس کپڑے کو کسی قبرستان میں، کسی قبر کے اندر اسے دفن کر دیتا ہے۔ ایسا جادو جسے سحر مدفون کہتے ہیں، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جادو وہاں سے نکالا جائے تبھی جا کے مریض ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ رابطہ کرنے والے ہیں اور ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہے آپ کا جادو دفن کیا گیا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا وہ جادو نکالنا ضروری ہے؟ اب اس بات پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے دھوکہ دہی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خود سے چیزیں بنا کر رکھتے ہیں اپنے پاس، مختلف چیزیں، پتلا خود ہی بنا لیا اور پھر اس کو کسی شاپر کے اندر ڈالا، کچھ دالیں ڈال دیں، کچھ اس طرح سے چاول وغیرہ ڈال دیے، کچھ سوئیاں اس کے اندر ڈال دی، اور لوگوں کو دھوکہ کیا دیا جاتا ہے؟ جی آپ کا جادو دفن کیا ہوا تھا، ہم نے جنات کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر اس بنیاد پر لوگوں کو خوب لوٹا جاتا ہے۔ اور میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خود آ کے بتایا، ہم فلاں شخص کے پاس گئے، اس نے کہا آپ کا جادو میں نکلوا کے دیتا ہوں، اور پھر ہاتھ کی صفائی کے ساتھ انہوں نے ہمارے سامنے وہ چیزیں خود ہی رکھی ہوئی، ترتیب دی ہوئی تھی، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی جب ان سے پوچھا کہ جناب یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے، جو چیزیں آپ دکھا رہے ہو یہ تو آپ میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جناب بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ مریض کو مطمئن بھی تو کرنا ہوتا ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اسے دھوکہ یوں دیا جاتا ہے، میں تو کسی سے کچھ نہیں لے رہا جی، میں تو آپ سے کچھ نہیں لیتا، جنات کی ڈیوٹی لگانی ہے، ان کے سردار کو میں نے کہنا ہے رات کو چلا ہوگا، اور پھر جنات کے سردار کی میں حاضری کروں گا، اور پھر اس کو بتاؤں گا، اور اس سے میں پوچھوں گا وہ اس کا ہدیہ کیا لیتے ہیں، اور پھر اس پر 2 3 4 بکرے ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ، اور ساتھ میں نے کچھ نہیں لینا، وہ تو جنات کے سردار کو دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس بنیاد پر اپنا پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں، ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چیز خود ہی بنائے ہوئے پتلے، مجھے ایک شخص کے بارے میں کسی نے بتایا، انہیں خود دیکھا کہ وہ عامر صاحب خود مٹی کے پتلے بناتے ہیں، بنا کے سوئیاں لگاتے ہیں، انہیں خشک کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں تمہارے اوپر جادو ہوا تھا، وہ قبرستان میں دفن کیا ہوا تھا، تمہارا پتلا ہے اسے نکالنا پڑے گا، اور خود ہی وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تمہارا جادو تھا، ساتھ مٹی کچھ ڈلی ہوئی کسی شاپر کے اندر وہ پتلا رکھا ہوا، اور سوئیاں اس کے اندر رکھی ہوئی، اور کچھ چیزیں۔ تو یہ اس بنیاد پر کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جب تک جادو نہیں نکلے گا، اگر دفن کیا ہوا ہے تو ہمارا علاج نہیں ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، بہت اچھا تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو جادو مل جاتا ہے، اگر آپ کو وہ جگہ معلوم ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر جنات جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، فلاں جگہ پر قبرستان میں دفن کیا ہوا ہے، فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور معالجین کو اس بنیاد پر چکر دیا جاتا ہے۔ بہت کم جنات ہیں جو سچ بولتے ہیں، ایسے واقعات بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں کہ مریض پر پڑھائی ہوئی اور جو جنات تنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی اس پر جو جادو ہے فلاں جگہ پر قبرستان میں وہ دفن کیا ہوا ہے اور وہاں سے جا کے نکالا گیا۔ سب سے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جادو نکالا جائے جہاں پر دفن کیا گیا ہے، جہاں پر رکھا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہاں گئے، نکالا اس کو، تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جادو مل جائے اسے ضائع کیا جائے، اور اس کا طریقہ ہم اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔
اس پر پڑھائی کی جائے، اسے پانی میں ڈال کر اس پر فاتحہ، آیت الکرسی، البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری تینوں قل، الصافات کی ابتدائی 10 آیات، تو یہ پڑھائی کی جائے، ہر چیز الگ کی جائے، اس پتلے سے، اگر پتلا بنا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی کپڑا ہے، گرہیں لگی ہیں، ان کو کھولا جائے، ہر چیز الگ کر دی جائے، اسے پانی میں ڈبوئیں اور اس پر پڑھائی کریں۔ اللہ کے فضل سے وہ جو جادو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جادو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا مریض کا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، نہیں جادو مل رہا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، رقیہ شرعیہ سنیں، کسی اچھے معالج جو شریعت کے مطابق علاج کرنے والا ہے اس کے پاس جائیں، اس سے علاج کروائیں۔ اللہ رب العزت سے ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جو مختلف آیات ہیں جن میں سے عام طور پہ جو معالجین پڑھتے ہیں آیات، وہ سورہ اعراف کی ہیں، سورہ یونس کی ہیں، سورہ طٰہٰ کی ہیں، جن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہے، تو ان کے ساتھ، ان کو پڑھنے کے ساتھ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اکثر معالجین عرب و عجم کے ان کا یہ تجربہ ہے، تو یہ پڑھائی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی وہ دعا کہ آپ علیہ السلام نے جو سکھائی کہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت ہی مجرد ہے، بڑی ہی کمال کی دعا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ صبح 100 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 100 دفعہ پڑھ لیں تو 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور پھر 10 غلام آزاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اور صبح پڑھا تو شام تک ہر طرح کے حرز من الشیطان، ہر طرح کے شیطان سے یہ بندہ محفوظ رہے گا۔ تو اب وہ شیطان جادو کی وجہ سے آئے ہیں، حسد کی وجہ سے آئے ہیں، کہیں سے کسی کو جنات ان کو تکلیف پہنچی ہے، یا عاشق جنات ہے، کوئی بھی شیاطین ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ہمیں مسنون دعاؤں کی طرف آنا چاہیے اور مسنون دم کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں سارا معاملہ بتا دیا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کے آپ علیہ السلام کے سامنے وہ ساری بات رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں، بدعات سے بچیں، رسومات سے بچیں، جادوگروں کے شر سے بچیں۔ اس لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، جن ہمارے دوستوں نے ہمارے احباب نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور آگے لوگوں تک اسے شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور جادوگروں اور بدعات کی طرف لانے والوں سے ہم سب بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔